بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حیض و نفاس کے متعلق مسائل اور احکامات کروں گا۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا، دیکھ کر یا زبانی اور اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو، اس کا بھی چھونا یعنی پکڑنا حرام ہے۔ جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں ہے۔ اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہنے اوڑھنے ہوئے ہو قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ غرض اس حالت میں قرآن مجید و کتب دینیہ پڑھنے اور چھونے کے متعلق وہی سب احکام ہیں جو اس شخص کے بارے میں ہیں جس پر نہانا فرض ہے، جس کا بیان میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ معلمہ یعنی استانی، معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا ہو تو ایک کالمہ سانس توڑ کر پڑھائے اور پھر جو ہے حج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعائے قنوت جو دعائے قنوت ہوتی ہے، آپ وتر میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ دعائے قنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے۔ دعائے قنوت میں عرض کر دیتا ہوں، اللہم انا نستعینک سے لے کر بالکفار ملحق تک ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار، کالمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، اور ویسے بھی پڑھ لیا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے، ایسی عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے۔ اگر چور یا درندے سے ڈر کر مسجد میں اور وہ عورت چلی گئی تو جائز ہے، مگر اسے چاہیے کہ تیمم کر کے یوں ہی مسجد میں پانی رکھا ہے یا کنواں ہے اور جو کہیں پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے جانا پھر جائز ہے۔ عیدگاہ کے اندر جانے میں حرج نہیں، ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو ان کے لیے حرام ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا سب کچھ حرام ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں ہے، اور روزوں کی قضا اور دونوں میں رکھنا فرض ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ نماز کا آخرت وقت ہو گیا اور ابھی تک نماز پڑھی کہ حیض آیا یا بچہ پیدا ہوا تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ اگر اتنا تنگ وقت ہو گیا ہو کہ اس نماز کی گنجائش نہ ہو، نماز پڑھتے ہی حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز معاف ہے، البتہ اگر نماز نفل تھی تو اس کو قضا واجب ہے۔ نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف اور دیگر وظائف پڑھ لیا کرے جتنی دیر تک نماز پڑھا کرتی ہے، یہ صرف عادت کے لیے کہ عادت جو ہے رہے۔ حیض والی کو 3 دن سے کم خون اگر بند ہو گیا تو روزے رکھے اور وضو کر کے نماز پڑھے، نہانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر 15 دن کے اندر خون آیا تو اب نہائے اور عادت کے لیے دن نکال کر باقی جو دنوں کی قضا ہے وہ پڑھے، اور جس کی کوئی عادت نہیں وہ 10 دن تک کے بعد کی نمازیں قضا کرے۔ ہاں، اگر عادت کے دنوں کے بعد یا بے عادت والی نے 10 دن کے بعد غسل کر لیا تھا، ان دونوں کی نمازیں ہو گئی، قضا کی جو ہے حاجت نہیں ہے۔ اور عادت کے دنوں سے پہلے کے روزوں کی قضا کرے اور بعد کے روزے بہرحال جو ہے ہر حال میں روزے رکھے یا حال میں روزے ہو گئے۔ جس عورت کو 3 دن تک کے بعد رات کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہ ہوئے، یا نفاس کا خون عادت پورے ہونے کے پہلے بند ہو گیا تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔ عادت کے دنوں سے خون متجاوز ہو گیا تو حیض میں 10 دن اور نفاس میں 40 دن تک انتظار کرے۔ اگر اس دن کے اندر بند ہو گیا تو اب سے نہا دھو کر نماز پڑھے، اور جو اس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو نہائے اور عادت کے بعد باقی دنوں کی قضا کرے۔
حیض و نفاس، حیض یا نفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو آخر وقت تک مستحب تک انتظار کر کے نہا کر نماز پڑھے، اور جو عادت کے دن پورے ہو چکے تو انتظار کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ حیض پورے 10 دن پر اور نفاس پورے 40 دن پر ختم ہوا، اور نماز کے وقت میں اگر اتنا بھی باقی ہوا کہ اللہ اکبر کا لفظ کہے تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو گئی، نماز کر نہا کر اس کی قضا کرے۔ اور اگر اس سے کم میں بند ہوا اور اتنا وقت ہے کہ جلدی سے نہا دھو کر اور کپڑے پہن کر ایک بار اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو فرض ہو گئی اور قضا کرے ورنہ نہیں ہے۔ اگر پورے 10 دن پر پاک ہوئی اور اتنا وقت رات کا باقی نہیں کہ ایک بار اللہ اکبر کہہ لے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے، اور جو کم پاک ہوئی اور اتنا وقت ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو روزہ فرض ہے۔ اگر نہا لے تو بہتر ہے، ورنہ بے نہائے نیت کر لے اور صبح کو نہائے، اور جو اتنا وقت بھی نہیں تو اس دن کا روزہ فرض نہ ہوا۔ البتہ روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے، کوئی بات ایسی جو روزے کے خلاف ہو، مثلا کھانا پینا یہ سب کچھ حرام ہے۔ روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ دار جاتا رہا، اس کی قضا رکھے، فرض تھا تو قضا فرض ہے اور نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت حرام ہے، اور آیات سجدہ سننے اس پر واجب نہیں ہے۔ سوتے وقت پاک تھی اور صبح سو کر اٹھی تو اثر حیض کا دیکھا تو اس وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو پاک ہونے پر اس کی قضا فرض ہے۔ حیض والی سو کر اٹھی اور گدی پر کوئی نشان حیض کا نہیں تو رات ہی سے پاک ہے، نہا کر عشاء کی نماز پڑھے، قضا کرے، یعنی کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ قضا پڑھے۔ ہم بہتر یعنی جماع اس حالت میں حرام ہے، ہم مصری جس کو کہتے ہیں، ایسی حالت میں جماع جو ہے جائز جاننا بھی کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہگار ہوا، اس پر توبہ فرض ہے، اور جو آمد کے زمانہ میں کیا تو 1 دینار اور قرب ختم کے لیے کیا تو نصف دینا جو ہے خیرات کرنا مستحب ہے۔ اصل مطلب اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا جائز نہیں، جب کہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو تو شہوت سے یا بے شہوت، اور اگر ایسا حائل ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی تو حرج ہے۔ ناف سے اور اوپر اور گھٹنے کے نیچے چھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں، یوں ہی بوس و کنار بھی جائز ہے۔ اپنے ساتھ کھلانا یا ایک جگہ سونا جائز ہے، بلکہ اس وجہ سے ساتھ نہ سونا بھی مکروہ ہے۔ اس حالت میں عورت کے مرد کے ہر حصہ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اگر ہمراہ سونے سے غلبہ شہوت اور اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا احتمال ہو تو ساتھ نہ سوئے، اور اگر گمان غالب ہو تو ساتھ سونا گناہ۔ پورے 10 دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جمع جائز ہے، اگرچہ اب تک غسل نہ کیا ہو، مگر مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد جمع کرے، یہ مسئلہ جائز ہے۔ 10 دن میں کم سے پاک ہوئی یا بتا وقت غسل نہ کر لے تو وقت نماز جس میں پاک ہوئی گزر نہ جائے، جمع جائز نہیں ہے۔ اور اگر وقت اتنا نہیں تھا کہ اس میں نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکے تو اس کے بعد کا وقت گزرا جائے یا غسل کر لے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کر لے، جمع ناجائز ہے تا وقت عادت کے دن پورے نہ ہو لے۔ جیسے کہ کسی کی عادت 6 دن کی تھی اور اس مرتبہ 5 ہی روز آیا تو اسے حکم ہے کہ نہا کر نماز شروع کر دے، مگر جمع کے لیے 1 دن اور انتظار کرنا واجب ہے۔ ایسے پاک ہوئی اور پانی پر قدرت نہیں تو غسل کر لے، اور غسل کا تیمم کیا تو اسے صحبت جائز نہیں ہے جب تک کہ ان تیمم سے نماز نہ پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر پانی پر قادر ہو غسل نہ کیا تو اس سے صحبت جائز ہے۔ ان باتوں میں نفاس کے وہی عزیزان محترم احکام ہے جو میں نے حیض کے بیان کیے تھے، اس میں بتائے تھے، وہی ہے حیض کے بھی ہے۔
نفاس میں عورت کو زچہ خانے سے نکلنا جائز ہے، اس کو ساتھ کھلانے یا اس کا چھونا کھانے میں حرج نہیں ہے۔ ہندوستان میں عورتیں ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، بڑے صغیر کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان اور پاکستان میں جو عورتیں بعض جگہ ان کے برتن تک الگ کر دیتی ہیں، بلکہ ان برتنوں کو مثل نجس کے جانتی ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ایسی بہودہ رسموں سے احتیاط لازم۔ اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے جب تک جلد جو ہے چلہ پورا نہ ہو لے، اگرچہ نفاذ ختم ہو گیا ہو، نہ نماز پڑھیں نہ اپنے کو قابل نماز کے جانے، یہ محض جہالت ہے۔ جس وقت نفاذ ختم ہو اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر لیں، اگر نہانے سے بیماری کا پورا اندیشہ ہو تو پھر تیمم کر لیں۔ بچہ ابھی آدھے سے زیادہ پیدا نہیں ہوا اور نماز کا وقت جا رہا ہے اور یہ گمان ہے کہ آدھے سے زیادہ باہر ہونے سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت کی نماز جس طرح ممکن ہو پڑھے۔ اگر قیام کی رکوع سجود نہ ہو سکے اشارے سے پڑھے، وضو نہ کر سکے تیمم سے پڑھے، اگر نہ پڑھی تو گنہگار ہوئی، توبہ کر لے اور بعد طہارت قضا پڑھے۔ آج میں نے حیض و نفاس کے متعلق عرض کی، انشاءاللہ کل کو میں استحاضہ کے متعلق مسئلات کروں گا۔ تقریر ختم کرنے سے جو ہے میں پہلے یہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں علامہ طلب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چکمل تحصیل میرسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 کو آپ نے جو ہے سبسکرائب اور لائک کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ اور دوسرا میرا اس میں تو مسائل ہیں نماز روزہ حیض وغیرہ کے، اور دوسرا میرا چینل ہے اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی، اس میں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی لے کر آؤں، اس میں ہے، اور میں روزانہ جو ہے رات کو 8 بجے 9 بجے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں عزیزان محترم وہ آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کرتا ہوں، لکھتا ہوں، اور پھر میں ساتھ ہی اشاعت بھی کر دیتا ہوں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔